ماہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ جو شخص بھی ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لیتا ہے نا، پھر اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کو پورا سال کسی چیز کی پرابلم نہیں ہوتی، نہ اس کے گھر سے پیسہ ختم ہوتا ہے، نہ اس کی جیب سے پیسہ ختم ہوتا ہے، جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا ہوتا وہ آپ کو انشاءاللہ 2025 میں ضرور مل جائے گا۔ کیوں؟ اگر آپ اس طرح یہ 3 کام کر لیتے ہیں۔ 3 کام کون سے ہیں میں آپ کو بالکل آسان لفظوں میں بتاؤں گا تاکہ ہر میرا بھائی بہن بیٹی بچہ اس کام کو کر سکے۔ دیکھیں، عمل انتہائی آسان سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو ہو کر اپنے گھر میں کسی بھی جگہ کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کر لیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تمہارا۔ دیکھیں، رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رجب شہر اللہ، بے شک رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ تو اللہ پاک کے مہینے میں اللہ پاک سے مانگنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا، یہ کتنا کرم کی بات ہوگی۔ اور جس ترتیب کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسی طرح اس کے رب کی بارگاہ میں فریاد کرنا، اس بندے کی فریاد کبھی ٹالی نہیں جائے گی، ہر فریاد اس کی قبول کر لی جائے گی، اس لیے اس کی ہر دعا قبول ہوگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت سنور جائے گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، بعض راتوں کے اوپر فضیلت ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی اس کی بارگاہ سے جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس یہ بڑا سنہرا موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ دیکھیں، ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان آنسو بہا کر پانی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ وقت آ پہنچا ہے جب آپ نے بیج لگانا ہے، ابھی وقت ہے، بیج لگا لو۔ اور بیج لگانے کے بعد پھر آپ کیسے اس کو تر و تازہ رکھتے ہیں یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بالکل مختصر سی بات کرنے لگا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ اس مہینے میں ذکر درود کی کثرت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ کے نوافل پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا کیجیے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ 3 کام کر لیں گے نا، دیکھیں ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے پہلے دن کا روزہ رکھنے سے اللہ 3 سال کا کفارہ کر دیتا ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھنا 2 سال کا کفارہ ہے، تیسرے دن کا روزہ رکھنا 1 سال کا کفارہ ہے، اس کے بعد رجب کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو یہ وہ ماہ رجب کا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت سے، اس دن کی برکت سے اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے یہ چاند رات میں تک کسی بھی وقت آپ یہ 3 کام کر سکتے ہیں، ابھی سے کر لیں، کل کر لیں، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلی چیز آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ یا اللہ، جو مجھ سے گناہ ہو چکے، جو مجھ سے خطائیں ہو چکی، تو اپنے حبیب کا صدقہ، اس مہینے کا صدقہ وہ معاف فرما۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرے، تعوذ و تسمیہ پڑھیں، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ۔ بالکل آسان سا ترتیب بتانے لگا ہوں، یہ سب سے پہلا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ یا اللہ، جو گناہ مجھ سے ہو چکے ہیں، جو خطائیں میں کر بیٹھا ہوں یا کر بیٹھی ہوں، یا اللہ تو اس مہینے اس عمل کی برکت سے تو معاف فرما۔ انشاءاللہ وہ بڑا پروردگار ہے، وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے، وہ بڑا کرم فرمانے والا ہے، انشاءاللہ وہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
تو یہ سب سے پہلی ترتیب ہے، سب سے پہلا کام ہے جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کروائی، سفر معراج، یعنی معراج والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کی سیر کروائی، زمین و آسمان کی سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، کعبہ قوسین تک۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ساری دنیا کی سیر کروائی، یعنی واقعہ معراج جو ہے وہ اسی مہینے میں پیش آیا تھا جب حضور علیہ السلام سفر معراج پر گئے۔ اس لیے دوستو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان کو عروج ملتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان میرے حبیب کا مہینہ ہے، رمضان میرے، حضور فرماتے میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اس رب کی بارگاہ سے ضرور مانگ لیجئے گا، جو مانگنا چاہتے ہو آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، غنیمت سمجھیں، ضرور آپ جو بھی مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرماتا جائے گا۔ اب یہ پہلا کام آپ نے کر لیا، دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے یہ ایک مختصر سا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے صرف اور صرف 10 منٹ تک، زیادہ نہیں، صرف یہ 10 منٹ کا عمل ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ جو 3 کام ہے نا، یہ اس میں یہ پہلا کام بھی شامل ہے جو استغفار آپ کو بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بھی آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں آپ کو خود دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا، چاہے ایک انڈا ہی کیوں نہیں، آپ اللہ کے راستے میں ضرور صدقہ کر دیجئے گا۔ دیکھیں جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ، اگر اس بندے پر ناراضگی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوئی نہ کوئی چیز حسب توفیق اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کریں۔ یہ ایک تو آپ نے توبہ کرنی، دوسرے نمبر پر آپ نے صدقہ کرنا ہے، تیسرے نمبر پر یہ مختصر سا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اب صدقے کے حوالے سے انڈا کریں، مرغی کریں، بکرا کریں، گائے کریں، 5 روپے کریں، 100 روپیہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ جیسے جتنی آپ کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ صدقہ کریں۔ اور وہ انڈا کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں یا کوئی رقم بھی دے سکتے ہیں، وہ جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس ترتیب کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو یہ کام آپ نے دوسرے نمبر پہ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بڑا اہم اور بڑا خاص کام ہے، اس کو بھی آپ نے بالکل ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے یہ مختصر سا عمل کر لینا ہے، اور پھر جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ضرور بضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ جتنا مانگتے جائیں گے، جو کچھ مانگتے جائیں گے، کیونکہ میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس وقت چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے وہ عطا فرما دے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں وہ آپ نے کر لینی ہیں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا۔ دیکھیں درود پاک انتہائی ایسا عمل ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اس لیے اس کے درمیان میں جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ جس بندے کے مال و دولت میں کمی رہتی ہو نا، تو آپ صرف چلتے پھرتے اتنے دن جب تک ماہ رجب شروع نہیں ہو جاتا اس دن تک، چاند نظر آنے تک یا چاند نظر آنے والی رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے یا جہاں بھی جا رہے ہیں وضو کر لیں، اور وضو کی حالت میں آپ چلتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ اس اسم پاک کا ورد بھی کرتے رہیں۔ اس اسم مبارک کا تعلق خاص کر رزق کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، عزتوں کے ساتھ ہے۔ اور جس شخص کے گھر میں ہمیشہ خیر و برکت چاہتا ہے نا، اور چاہتا ہے کہ کبھی اس کے رزق میں کمی نہ آئے، کبھی اس کا رزق کم نہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا رہے، رزق کی پریشانیوں تکلیفوں سے ہمیشہ کی نجات چاہتا ہے، اصول رزق کے اسباب چاہتا ہے، مفلسی دور چاہتا ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت چاہتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا۔
جب یہ دو کام آپ نے، پہلا کام جو استغفار کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر یہ عمل کام کرنا ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اول آخر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ اسماء مبارکہ دیکھیں، جو پہلا کام میں نے استغفار کا بتایا اس کو پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر صدقہ وہ آپ جب مرضی کر لیں، دوسرا کام۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جب آپ وہ پڑھ لیں اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آپ یہ اسم مبارک پڑھیں، اس کو تعداد جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس تعداد کے برابر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اس کو صرف چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کو آپ اس کا ورد اسی طرح جاری رکھیں۔ یہ کام آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کے کسی بھی لمحے کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنا ہوگا، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اور اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اس دن تک اس کو پڑھتے رہیں، اور پھر دیکھیں کہ کتنی جلدی آپ امیر ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا